اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان دعا اور بد دعا۔ کہتے ہیں کہ ماں کی گود جنت ہے، مگر باپ کی دعا اور بد دعا بھی اولاد کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس کے صبر، درد اور بد دعا نے ایک پورے خاندان کی تقدیر بدل دی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں حاجی کرم دین نامی ایک محنتی اور دیانتدار شخص رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، اکرم، سلیم اور ندیم۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حاجی صاحب نے ہی اپنے بچوں کو پالا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا تاکہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکے۔ اس کا ایک ہی خواب تھا کہ اس کے بیٹے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے اور اس کا سہارا بنے۔ سال گزرتے گئے، تینوں بیٹے جوان ہو گئے۔ اکرم نے شہر جا کر کپڑوں کی دکان کھول لی، سلیم نے گاڑی خرید لی اور ٹیکسی چلانے لگا، جبکہ ندیم نے نوکری اختیار کر لی۔ ابتدا میں وہ سب اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے، شہر جاتے تو ہر مہینے پیسے بھیجتے، مگر پھر آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ اکرم نے شادی کر لی اور اس کی بیوی نے باپ کے گاؤں کے انداز اور سادگی کو پسماندہ کہہ کر تہذیب کرنا شروع کر دیا۔ سلیم بھی شہر کی چاق و چوبند میں کھو گیا۔ ندیم تو بالکل بدل گیا، وہ باپ کو بوجھ سمجھنے لگا۔ ایک دن حاجی کرم دین نے اپنے بیٹوں کو خط لکھا کہ بیٹو، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہاتھ پاؤں ساتھ نہیں دیتے، کیا کوئی بیٹا مجھے اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ اکرم نے معذرت کی کہ بیوی راضی نہیں۔ سلیم نے کہا کہ اس کا گھر چھوٹا ہے۔ ندیم نے صاف کہہ دیا، میں کوئی اولڈ ہوم نہیں ہوں۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک بار پھر خط لکھا، اچھا بیٹو، میں سب سمجھ گیا، اللہ تمہیں خوش رکھے، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ کئی دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد ایک رات حاجی صاحب مسجد کے صحن میں بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر میری اولاد نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو انصاف کر۔ اگر میں ظالم ہوں تو مجھے سزا دے، لیکن اگر وہ ظالم ہیں تو ان کا حساب خود دیکھ لے۔ یہ الفاظ بد دعا بن گئے۔ اسی رات شہر میں زبردست طوفان آیا، مگر وہ طوفان صرف اس مسجد پر نہیں آیا جہاں حاجی صاحب تھے۔ وہ محفوظ رہے۔ اگلے دن انہیں خبر ملی کہ اکرم کا کاروبار جل گیا، سلیم کی گاڑی چوری ہو گئی اور ندیم کی نوکری ختم ہو گئی۔ چند ہفتوں بعد تینوں بیٹے اپنے اپنے حالات سے پریشان ہو کر گاؤں واپس آئے۔ حاجی صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے باپ کے پاؤں پکڑ لیے، وہ رو پڑے اور کہا، ابا، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ حاجی صاحب نے صرف اتنا کہا، جب دل ٹوٹتا ہے تو الفاظ دعا بھی بن سکتے ہیں اور بد دعا بھی۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ ابا کو ساتھ لے کر شہر جائیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ساری زندگی ان کا سہارا بنیں گے، مگر حاجی کرم دین نے صاف انکار کر دی۔ اب میرا دل گاؤں کے سکون سے جڑ گیا ہے، تم اگر واقعی بدل چکے ہو تو یہاں میرے ساتھ رہو، ورنہ جا سکتے ہو۔ تینوں بیٹوں نے زمین بیچ کر گاؤں میں گھر بنا لیا اور اپنے باپ کے لیے ایک آرام دہ زندگی کا انتظام کیا۔ یہ کہانی صرف ایک باپ اور بیٹوں کی نہیں، یہ ہم سب کے لیے آئینہ ہے۔ باپ ماں کی طرح محبت کرتا ہے، مگر اکثر اس کی محبت نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اس کی دعائیں زندگی بناتی ہیں اور اس کا دل دکھ جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ یاد رکھو، ماں کی دعا جنت دلاتی ہے اور باپ کی دعا جنت چھین لیتی ہے۔